السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 122 سے لے کر 127 تک، 123 سے لے کر 123 سے لے کر کے 127 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس درس قرآن میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے جو کہ اس حکم میں شامل تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، یہ جو ابلیس ہے یہ تم لوگوں کا اور تمہارے آل و اولاد کا، تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا ہے۔ ابھی تم کو ہم نے پیدا کر دیا ہے، تم کو ہم جنت کے اندر ڈال رہے ہیں، جنت میں رہو اپنی بیوی کے ساتھ، سب جگہ سے کھاؤ پیو، لیکن یاد رکھنا ابلیس کے جھانسے میں مت آنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا اور اس کو سمجھایا تھا، لیکن آدم بھول گیا اور اس کے اندر عزم صمیم میں نے نہیں پایا، یعنی اس کے اندر ارادے کی بھی کمزوری اور بھولنے کی بھی بات۔ اور یہ ساری باتیں جو انسان کے اندر آتی ہیں وہ شیطان کے بہلانے اور پھسلانے کی وجہ سے، اور اس کا توڑ بس ایک ہی ہے، جس قدر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، جس قدر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کی فرما برداری کریں گے۔ ابھی اس دنیا میں کیا ہے، اللہ کے احکام بھی ہیں جو موجود ہیں، اور بعض لوگوں نے اپنے احکام بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہیں اور لوگوں کے احکام کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی لوگوں کے احکام کی بھی وضاحت سن لیجئے کہ کچھ احکام دنیا پرستوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، اور کچھ احکام مذہبی چوغا اوڑھ کر کے لوگوں نے احکام بنا دیے ہیں۔ تو انسان کے لیے ضروری کیا ہے، شیطان کے جھانسے میں آئے بغیر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں۔ یہی بات سمجھایا سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے احکام ہے اس کو مانتے رہنا، اور ابلیس کے چکر میں مت پڑنا، اور جنت میں رہنا تو سب جگہ سے پھل کھا لینا لیکن ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، ابلیس نے بہکایا، شیطان نے ورغلایا، بھول گئے اور کھا لیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنتی جو لباس تھا وہ اترا، شرمگاہ کھل گیا، پتوں سے شرمگاہ کو ڈھکا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا، اور قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات سکھائے تو انہوں نے مغفرت کی دعا بھی کی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، اگر آپ نہیں بخشیں گے تو ہم لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کو ہدایت دیا۔ اللہ نے فرمایا قال اهبطوا منها جميعا، اللہ نے فرمایا تم دونوں گروپ، تم دونوں فریق اب اس روئے زمین پر اتر جاؤ۔ اب اس دنیا پہ دو فریق ہیں، کون کون ہیں اس دنیا میں؟ ایک فریق جو ہے وہ انسانوں کا ہے اور دوسرا فریق شیطانوں کا ہے۔ دونوں کو اللہ نے کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اهبطوا منها جميعا، اس جنت سے تم دونوں فریق، یعنی جو انسان ہے آدم اور اس کی بیوی، وہ بھی اتر جائیں، اور دوسرا فریق جو ابلیس ہے وہ بھی اب جنت میں نہیں رہنا ہے، تم بھی اترو۔ ابھی کیا کہ تم داخل ہو گئے، اب آگے سے داخل نہیں ہو پاؤ گے، تم بھی اترو زمین پہ اب۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فریق کو، اس دنیا میں دو مخلوق ایسی ہے جو مکلف ہے، ایک انسانوں کا گروپ جو ہے وہ مکلف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں جنت اور جہنم بنایا گیا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہی جن ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، ابلیس بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
لوگوں کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. کسی حکومت کے آگے جھک کر کے اس کے حساب سے کام کرنا، کسی پرشاسن کے آگے جھک کر کے اس کے حساب سے کام کرنا، یہ انسان کو بھی زیب نہیں دیتا ہے اور جنوں کو بھی زیب نہیں دیتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا ہے. انسان کے لیے بھی ضروری ہے اور جنات کے لیے ضروری. کس کی عبادت کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اور عبادت کا مطلب کرنا ہے کا مطلب یہ کہ اس کا حکم ماننا. عبادت کا مطلب خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے احکام ہے اس کی پیروی کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم دونوں گروپ جو ہے ایک ساتھ دنیا میں اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ. اس کے بعد کہا بعضکم لبعض عدو، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یعنی جو دو فریق ہوگا دونوں اللہ کا دشمن رہے گا، دونوں ایک دوسرے کا دشمن رہے گا. دو فریق جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کا دشمن رہے گا. اور ان دونوں فریقوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا نہیں ہوگا وہ اللہ کا دشمن رہے گا. دونوں فریق ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے. اور ان دونوں فریق میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا نہیں ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. اب یہاں پر دونوں فریق سے مراد جو ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے وہ لوگ ہوں گے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے چاہے انسان ہو یا جنات ہو، یہ دونوں برابر ہیں. اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، دونوں برابر ہیں. دونوں برابر ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آج دیکھیے اسلام کے نام پر کتنی ساری دشمنیاں ہیں. اسلام کے نام پر دشمنی خالی ابلیس تو نہیں کر رہا ہے نا، انسانوں میں ہی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر دشمنی کر رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی میری طرف سے تم لوگوں کے پاس کوئی ہدایت آ جائے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اتر کے آئے، ہدایت لے کر کے آئے. نوح آئے تو ہدایت لے کر کے آئے. دوسرے جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے سب ہدایت لے کر کے آئے. اور ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بھی ہدایت لے کر کے آئے. یہ قرآن کریم کی شکل میں ہدایت لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے فمن تبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، کس کی پیروی کرے گا؟ پرٹیکولر کسی عالم کی بات نہیں کی گئی ہے، کسی پیر کی بات نہیں کی گئی ہے، کسی امام صاحب کی بات نہیں کی گئی ہے. صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کوئی امام ہے کیا دنیا میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے تو کوئی عالم اور امام نہیں ہے دنیا میں. کسی امام کی بات نہیں کی گئی کہ امام کی جو پیروی کرے گا، فرقہ بنا کر کے اس کی پیروی کرے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ تو گمراہی ہے اور نہ بدبختی ہے. یعنی دنیا میں وہ گمراہ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو گمراہی نہیں ہو، تو ہم سب سے پہلے اپنی تھنکنگ بنائیں، اپنی سوچ بنائیں. کس چیز کی؟ کہ جو اللہ کا کلام ہوگا اس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے. یہ تھنکنگ بنانا ہے، عمل کرنا بعد میں. پہلے یہ فکر بنانا ہے کہ جو اللہ کی بات آئے گی، جو اللہ کا کلام آئے گا، ہم اس کے سامنے جھکیں گے. جو ہمارے نبی کی تعلیمات آئیں گی ہم اس کے سامنے جھکیں گے. پہلے یہ تھنکنگ بنانا. کہنے کے لیے تو بہت سب لوگ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کی کو مانتے ہیں، رسول کو بولتے کہ نہیں بولتے ہیں، لیکن سوچ نہیں ہے. وہ سوچ نہیں ہے. بہت سارے لوگ سماج کی پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سماج میں جیسا لوگ کہیں گے ویسا پیروی کریں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں. پہلے یہ تھنکنگ بنانا، جو اللہ کا کلام آئے گا اس کے سامنے سر کو جھکائیں گے، جو نبی کا فرمان آئے گا اس کے سامنے سر کو جھکائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پر جب بھی میرے پاس، تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. دنیا میں گمراہی نہیں ہوگی، آخرت میں بدبختی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو جنت نصیب کرے گا، جہنم میں جا کر کے اس کو بدبختی ملنے والی نہیں ہے. سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا. یہاں پر ذکر سے جو اصل مراد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. کیونکہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، اور یہ قرآن جن کے لیے نازل ہوا ہے ان کے لیے کس کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہاں پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کرے گا، اب چاہے وہ جیسے بھی اعراض کرے، اس سے ہٹ کے اعراض کرے یا اس کو مانتے ہوئے نماز کو چھوڑ کر کے اعراض کرے. اب مان رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، نماز چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا میں اس کی جو زندگی ہوگی وہ تنگ ہوگی. زندگی ہوگی تنگ کیسے؟ ایسا نہیں کہ اس کے پاس غربت ہوگی، افلاس ہوگا، تنگ دستی ہوگی، نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر اطمینان نہیں ہوگا، قناعت نہیں ہوگی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 روپیہ دیا نا، تو 4 روپیہ پر قناعت ہو جانا چاہیے. نہیں، ابھی 4 کا 8 بنائیں گے،
8 کا 16 بنائیں گے. یہ قناعت کبھی بھی اس کو نہیں آنے والی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اعراض کرے گا اس روئے زمین پہ. آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بھرے پڑے ہیں یہ لوگ جو ہمیشہ 99 کے چکر میں ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر 1 دے دیا ہے تو اب دوسرے کے چکر میں ہے، 2 دے دیا ہے تو تیسرے کے چکر میں ہے. نماز جائے چولہے بھاڑ میں، کوئی مطلب نہیں. قرآن و حدیث جائے چولہے بھاڑ میں. لوگوں کے سامنے ہاں مانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، بس اتنی سی باتیں ہیں بس. باقی ہمیشہ دل میں بے چینی ہے کہ کیسے پیسہ کمائیں گے، کیسے پیسہ کمائیں گے، کیسے پیسہ کمائیں گے. کروڑوں کما لیا، آپ 4تھے کروڑ کے چکر میں ہیں. کبھی بھی اطمینان نہیں ملے گا. کس کو اطمینان نہیں ملے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بے نمازی کبھی بھی چین سے نہیں رہتا ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دنیا پرست کبھی بھی چین سے نہیں ہے، کبھی بھی چین سے نہیں رہے گا وہ. ہاں، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان ڈالا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ اتنا سا پر بھی صبر کرتے ہیں. اللہ نے میرے مقدر میں یہی رکھا تھا، بس الحمدللہ. ہم پہلے اپنے رب کو راضی کریں گے، بعد میں ہم روزی روٹی کو دیکھیں گے. پہلے اپنے رب کو راضی کریں گے، پہلے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ان کی دنیاوی زندگی جو ہوگی وہ تنگ ہوگی. اس کا ایک مطلب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جو کافر و مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا پرستی میں بالکل مگن ہے، رم گئے ہیں، ایسے لوگوں کی کمائی چاہے قارون کے خزانے کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اس میں خیر و برکت نہیں آئے گی، کبھی بھی خیر و برکت نہیں آئے گی. اس لیے انسان کے لیے پہلے ضروری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا. روزی روٹی بعد میں، کیونکہ روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ رب العالمین ہے. روزی روٹی بعد میں، مطلب یہ نہیں کہ روزی روٹی نہیں گھر میں بیٹھ جائیں گے، نہیں. پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری ہوگی اور اس کے بعد روزی روٹی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے انڈر میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی جو ہوگی دنیا کی وہ تنگ ہوگی. ونحشره يوم القیامة اعما، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا بن کر کے اٹھے گا، کچھ نہیں دکھے گا اس کو. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا قال، تو وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. اے اللہ، اب چونکہ اللہ کے پاس جائے گا نا، اللہ کو اس سے سوال کرنا ہے نا، اللہ اس کو بلائے گا، پوچھے گا، تو جواب دینے سے پہلے وہ اللہ سے پوچھے گا لما حشرتنی اعما، مجھ کو آپ نے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ قد كنت بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، ہر چیز دیکھتا تھا، آج اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا اللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جواب میں کہ قال، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم نے دنیا میں جیسا کیا آج تمہارے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہے. تم نے دنیا میں اللہ کا کلام پڑھ کے سنائے گا نا. ابھی ڈیلی کہا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنے والا منافق ہے. کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے؟ ڈیلی کہا جا رہا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھنے والا منافق ہے. زبان میں چھالے پڑ گئے لیکن اس کے باوجود فجر کی نماز میں نہیں آ رہے ہیں. اللہ کی آیت سے منہ موڑنے کا مطلب یہی ہے. اللہ کی آیت سے منہ موڑنے کا مطلب یہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں نیند نہیں کھلتی ہے، تو پھر رمضان میں کیسے کھل جاتی ہے؟ رمضان میں کیسے کھلتی ہے؟ رمضان میں دور علاقے سے مسجد میں نماز پڑھنے کیسے آتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر بہت دور ہے، آنے میں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی. کوئی پریشانی نہیں. اندھے آدمی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا ہی نہیں. جو دور سے آنے والا تھا اور رستے میں درندے بھی تھے، سانپ اور بچھی بھی تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو. اللہ کے رسول کا تو یہ فرمان ہے. اور ہم لوگ بیچ بیچ میں لاجک نکالتے ہیں. لاجک اسی کو کہتے ہیں منہ موڑنا. اللہ کی آیت کو سنا اور سن کر کے انسنا کی آنکھوں کو بند کر لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیت آئی تھی تمہارے پاس، ہماری باتیں تمہارے پاس آئی تھی، سن کر کے تم نے آنکھ کو بند کر لیا. تو جس طرح سے دنیا میں تم نے ہماری آیت سے منہ موڑا اور آنکھ کو بند کیا اور مجھ کو بھول گیا، آج میں نے بھی تم کو بھلا دیا اور تم اندھا اٹھا گئے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہ جو عذاب ہے یہ بس تھوڑی دیر کے لیے. اصل عذاب اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ
وَلَن يُؤْمِنَ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور اسی طرح سے جو آدمی بھی حد سے آگے بڑھے گا اور ہماری آیات پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ نے فرمایا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو جو دنیا میں چھوٹا موٹا عذاب ہو رہا ہے یا قیامت کے پہلے مرحلے میں جو چھوٹا موٹا جو مسئلہ ہوگا یہ ٹیمپروری ہوگا، پھر ختم کر دیا جائے گا اس کو۔ لیکن جب انسان جہنم میں چلا جائے گا، جب انسان جہنم میں چلا جائے گا، منافق بن کر کے، کافر بن کر کے، مشرک بن کر کے جب جہنم میں چلا جائے گا تو وہاں پر کا عذاب زیادہ سخت ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا